ایک سوال حضرت کہ ہم جہاں رہتے ہیں آس پڑوس میں بہت سارے غیر مسلم حضرات بھی رہتے ہیں، بہت سے بدعقیدہ بھی رہتے ہیں، تو قربانی کے دنوں میں اگر ہمارے یہاں جانور ہم نے قربانی کی ہے تو کیا گوشت ان لوگوں کو یعنی ان پڑوسیوں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر بدعقیدہ وغیرہ کے یہاں سے قربانی کا گوشت ہمارے یہاں آئے تو کیا اس کو لیا جا سکتا ہے؟ شریعت کا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قربانی کے مسئلے میں دو چیزیں یاد رکھیں. ایک تو ذبح صحیح ہونا چاہیے. ذبح صحیح ہونے کا مطلب ذبح کی پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو. اگر کافر نے ذبح کیا تو وہ ذبح حرام ہو گیا، وہ ذبیحہ حرام ہو گیا، وہ جانور کا گوشت کھا ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے حرام ہے. کافر نے اگر ذبح کیا تو وہ جانور حرام ہے، اگرچہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیا، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا اس نے اگر ذبح کیا حلال جانور یا قربانی کا تب بھی وہ جانور حلال حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. اب ہمارے گھر جو گوشت آ رہا ہے کسی نے لا کر کے دیا، جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ مسلمان سنی صحیح عقیدہ کا ہے اور اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا ہے تو اسی وقت لیں. اور اگر نگاہوں سے اوجھل ہوا ہے یا کسی ایسے آدمی نے لا کے دیا جس پر کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہ لیا جائے بلکہ واپس دے دیا جائے تاکہ وہ واپس لے جائے. اگرچہ وہ ناراض ہو جائے گا تو ناراض ہو جانا اچھا ہے، مگر یہاں حرام کھانے کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ حرام اثر باقی رہے گا کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور وہ حرام جانور کو ہرگز نہ کھائیں. تو ہمارے گھر اگر کسی کافر کا ذبح کیا ہوا گوشت آ جائے تو اس کو ہرگز لینا جائز نہیں بلکہ اسے واپس کر دیا جائے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لے کر کے ہم کسی دوسرے کو دے دیں گے، دوسرے کو دے رہیں گے، یعنی خود حرام نہیں کھا رہے ہیں دوسرے کو حرام کھلا رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی کو واپس دیا جائے، یا اگر ایسا یہ ہے کہ واپس دینے کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا فتنہ فساد ہو سکتا ہے تو اس اندیشے سے اس کو رکھ کر کے وہ جو آتے ہیں کھانے کے لیے جانور ان کو کھلا دیا جائے، یعنی کتے وغیرہ کھا لیں تو وہ ان کے حق میں ٹھیک ہے، مگر کسی مسلمان سنی صحیح عقیدہ کو ہرگز نہ دیا جائے. اگر وہ خود لے کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو وہ کتوں کو کھلا دیا جائے جبکہ کافر نے بدعقیدہ نے ذبح کیا ہو. یہاں بدعقیدہ جو ابھی سوال میں لفظ آیا ہے، بدعقیدہ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جن کا عقیدہ اللہ عز و جل یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق بالکل ہی خلاف اسلام ہے، خلاف شرع، کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے والا عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں، اور وہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ، ایسے عقائد رکھنے والے وہ بدعقیدہ کہلاتے ہیں. اور ہندوستان کے عرف میں ان کو دیوبندی وہابی کہا گیا، لہذا وہ گستاخ رسول ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے، لہذا ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، لہذا ان کا ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت ہرگز نہ کھائیں نہ لیں. اور اسی طرح سے ہم نے جو قربانی کیا ہے، ہم نے خود قربانی کیا ہے، مسلمان سنی صحیح عقیدہ نے ذبح کیا ہے، تو اب وہ قربانی کا گوشت محترم ہو گیا، محترم یعنی باعزت ہو گیا. اسی لیے حکم ہے کہ اس کو ادھر ادھر نہ پھینکا جائے، نالی میں گٹر میں. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ بچ گیا ہے تو لے جا کے پھینک دیتے ہیں. ارے اتنا کیوں رکھتے ہی ہو کہ وہ بچ جائے تو پھینکنا پڑے، بلکہ بانٹ دیتے غربا اور فقراء اور مساکین میں، تو تاکہ بچنے کا سوال ہی نہ ہو. لوگ ہرس میں بچا لیتے ہیں اور بعد میں دیکھا گیا کہ لے جا کر کے کوڑے کچرے میں پھینک رہے ہیں. تو قربانی کا گوشت محترم ہے، اس کو کچرے کے ڈبے میں یا گندی نالی میں ہرگز پھینکا نہ جائے. ہاں اگر رکھنے کی وجہ سے اس میں بو آ گئی، اب کھانے کے لائق نہیں ہے، تو کہیں لے جا کر کے اس کو دفن کیا جائے. گندی نالی میں اس کو ڈالنے کا حکم نہیں بلکہ اس کو دفن کرنا چاہیے. اب یہ گوشت جو ہماری قربانی کا ہے یہ محترم ہے، لہذا اس کا اہل یعنی اس کو کھانے کا حقدار صرف اور صرف مسلمان سنی صحیح عقیدہ ہے. لہذا یہ بھی کافر بدعقیدہ کو اس کا گوشت ہرگز نہیں دیا جا سکتا. ہاں اگر تعلقات میں یا پارٹنرشپ میں، کاروبار میں کسی طرح سے اگر کوئی ایسا شخص شریک ہے اور پرانے تعلقات ہیں اور اس کو مجبوراً دینا پڑے تو ایسی صورت میں آپ قربانی کا گوشت نہ دیں بلکہ الگ سے گوشت رکھ لیں اور وہی اٹھا کر کے اس کو دے دیں.
یہ حکم اسلام ہے، یہ حکم شرع ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت محترم ہے، لہذا کسی کافر کو نہ دیا جائے۔ چونکہ ہندوستان میں رہنے کی بنیاد پر بہت سارے مسلمانوں کے معاملات، چونکہ ان سے بھی لین دین اور تعلقات ہیں، یعنی کاروباری تعلقات ہیں یا آفس میں ہیں یا کسی طرح سے تعلقات ہیں، تو ایسی صورت میں مجبوراً یا کسی کا خیال کر کے دینا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت ہرگز نہ دیا جائے، بلکہ الگ سے کچھ گوشت خرید کر کے رکھا جائے اور وہ گوشت ان کو دے دیا جائے۔